الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام طلباء عزیز معزز سامعین، ابھی ایک بچے نے قرآن کریم کی انتہائی آیات پڑھی اور پھر قرآن کریم کا آغاز بھی کیا، اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے بچے امسال قرآن کریم کی حفظ کی درسگاہوں سے فارغ ہوئے، جیسا کہ مولانا نے بھی بتایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اس دنیا میں اس سے عظیم نعمت اور کوئی نہیں۔ تمام شعائر اسلامیہ میں سب سے بڑا شعار ہے، حتیٰ کہ مساجد سے بھی اور کعبہ مشرف اور کعبہ مکرمہ سے بھی مسلمانوں کے لیے اس سے عظیم اور کوئی اللہ کی نعمت۔ یقیناً جب یہ سب سے عظیم نعمت ہے تو اس سے کسی طرح کا انتصاب اس انسان کی شرافت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمت والے مالک کا یہ رحم و کرم ہے کہ اس نے قرآن سکھا دیا۔ قرآن کی تعلیم اور کون تقریر کر رہا ہے؟ اس لیے اس قرآن کریم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت سخت جو ہے انداز ہے ہدایت کا، فرماتے ہیں تعاہدوا للقرآن، اس قرآن کا بہت خیال رکھنا، اگر کچھ بھی خامی ہوگی کمزوری ہوگی تو یہ قرآن تم سے نکل جائے گا۔ خصوصاً حفظ قرآن کے طلبہ کے لیے تو کثرت تلاوت ہی اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حفظ قرآن کے بعد 10 سال برابر اس کو پڑھتا رہے تب وہ قابو میں رہے گا، اور اگر پڑھا پگڑی باندھا مدرسے والوں نے نکل گیا تو بس سال 2 سال کا مہمان ہے، اس کے بعد پھر اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کئی عنوان سے وارد ہوئی ہے، تعاہدوا للقرآن فإنه أشد تفصيا من الإبل، اونٹ جیسے تھوڑا بھی لاپرواہی دیکھتا ہے مالک کی طرف سے تو بھاگ جاتا ہے، اونٹ کی رسی تھوڑی بھی ڈھیلی ہو تو نکل جائے گا۔ کہتے ہیں اونٹ عربوں کا سب سے قیمتی مال ہے، اعز الاموال عند العرب،
عرب کے نزدیک سب سے قیمتی مال اونٹ تھا، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے نخرے برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اونٹ کے اگر نخرے برداشت نہیں کرو گے تو اونٹ نکل جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسلمان کا تعلق جو قرآن سے ہے، ناظر کا ہے، حافظ کا ہے، اس کے اندر غور و فکر کا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے اور آگے استنباط کے، فرمایا کہ اس کا تعلق جب ہی قائم رہے گا جب تم باقی رکھو اس کو، اور اگر ذرا بھی خیال کیا، لیکن خیال نہیں کیا تو نکل جائے گا۔ معزز مہمان وہ تھوڑی سی غفلت و تغافل کو گوارا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا بہت ہی قیمتی مہمان ہے، صرف قرآن سے کچھ بھی غفلت ہوگی قرآن نکل جائے گا۔ علامہ طیبی نے اس کی وجہ لکھی کہ قرآن چونکہ قدیم ہے اور انسان حادث ہے، اور حادث اور قدیم میں جوڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب حادث اور قدیم میں جب جوڑ نہیں ہے تو جہاں کہتے ہیں ناجنس کی پیوند کاری ہوتی ہے وہاں دھیان دینا پڑتا ہے، وہ ناجنس کی پیوند کاری ٹوٹ جاتی ہے۔ کپڑے کو چمڑے سے سل دو بہت جلد نکل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کپڑا سلا جائے تو مضبوط رہے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی طرف سے کچھ بھی غفلت ہوگی، انسان حادث ہے اور یہ قرآن اس کا ساتھ چھوڑے گا، نکل جائے گا۔ لہذا بڑی جتن کی ضرورت ہے۔ حافظ جامی شہید کہتے تھے یہ جنم روگ ہے۔ جنم روگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن پڑھ کے پگڑی باندھ کے اور مدرسے والے سند پکڑا کے آپ کو سمجھیں کام ہو گیا، نہیں، یہ ہمیشہ کا کام ہے، اس کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن کریم کو پڑھنے والے کو اس کی پاکیزگی کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ لا یمسہ الا المطہرون، جس کا چھونا ہے کہ نہیں، جس کا چھونا بھی بلا وضو درست نہیں، اس قرآن کے ساتھ تمہاری زندگی کیسے گزرے؟ تم اس کے ساتھ گانا سنتے رہو اور اس کے ساتھ جو ہے نمازیں چھوڑتے رہو تو قرآن تمہارا ساتھ نہیں دے گا، قرآن دھیرے سے نکل جائے۔ نہایت پاکیزگی کو چاہتا ہے، پاکیزہ غذا ہو، پاکیزہ اعمال ہوں، پاکیزہ اخلاق ہوں، اعمال صالحہ کی فکر ہو، تب وہ قرآن رہتا ہے۔ بددین کے ساتھ قرآن نکل جاتا ہے، رکتا نہیں۔ آج جو ہمارے یہاں کے نتائج اچھے نہیں ہیں مدارس میں بھی، اس کا راز یہ ہے، لڑکوں کو آج جو ہے دوسرے کاموں نے پکڑ لیا، موبائل ہے ان کے کانوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم بہت پاک صاف شفاف کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نسخہ شافیہ اتارا، مکمل صحت سلامتی کی ضمانت ہے اگر ہم اس کو اپنائیں، اگر ہم اس کو لے لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ حفاظت کا بھی سامان، ترقی کا سامان، اللہ کے قرب کا سامان۔ لیکن ظاہر ہے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اتنی اس کے لیے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اصحاب القرآن ہم اہل اللہ، اللہ والے لوگ، قرآن والے اللہ کے، اصحاب اللیل یہ رات والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، رات میں جب دنیا سوتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ والا ہونا معمولی یعنی اللہ کے گھر کے لوگ۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ کے معنی ہو گئے کہ اللہ کے اسٹاف ہے۔ دنیا کا ترجمہ کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حفاظ قرآن کون ہے؟ اللہ کے گھر کے ہیں۔ ایک دوسرا ترجمہ ہوا اللہ والے
تیسرا ترجمہ ہوا کہ اللہ کی اسٹاف ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ نوکری مل گئی فری میں، بغیر کسی جو ہے محنت کے، حافظ قرآن کا ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی نوکری آ گئی۔ اب اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن اربعہ کی روایت ہے، صاحب قرآن جب پیش ہوں گے قیامت میں تو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ پڑھو چڑھو، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن پورا ہوگا وہیں پر تمہاری جنت پوری ہوگی، اور ترتیل سے پڑھو، صحیح پڑھو، تجوید سے پڑھو، اس لیے قرآن پڑھتا جائے گا اور اس کی جنت بڑھتی چلی جائے گی۔ گویا کہ جنت قرآن تم یاد کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جنت کے علاقے پہ قبضہ کر رہے ہو، جنت کی کثرت تلاوت، جنت کی توسیع کر رہے ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ اس قرآن کی تلاوت دن و دن رات و رات مجھے عطا فرما۔ جس پر قرآن اترا ہے وہ قرآن کی تکثیر تلاوت کا حریص ہے اور کثرت تلاوت کو پکڑے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو اس قرآن کی تلاوت کی اور تکثیر تلاوت کی کس قدر ضرورت پڑے گی، اس لیے حافظ قرآن کے جو فضائل ہیں اس کا سب سے بڑا راز کثرت تلاوت، اور اگر ہے کہ نہیں ادھر ادھر ورق گھما کے سنا دیا اور تلاوت کم کرتا ہے تو اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ظاہر ایک آدمی 10 بار ایک پارے کو پڑھتا ہے، ایک آدمی 5 پڑھتا ہے، ایک آدمی 2 بار پڑھ کے، تو جو 2 بار پڑھتا ہے اس نے کم تلاوت کیا، جو 10 بار پڑھ کے گیا اس نے زیادہ تلاوت کیا۔ ناظرے کے مقابل میں حافظے کی فضیلت کا سبب یہی ہے کہ زبانی پڑھنے میں آدمی زیادہ پڑھ لے گا، اور اگر زبانی حافظ ہو کر سوچتا ہے کم پڑھنے میں کام چل جائے، کم پڑھانا ہے، کم پڑھنا چاہتا ہے، تو قرآن کا گویا کی لذت آشنا نہیں، اس کی لذت سے محروم ہے۔ کثرت تلاوت قرآن کی مثال ایسی ہے محبوب کے ساتھ جیسے کسی کو بات کرنے کا موقع زیادہ ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تکثیر بھی چاہیے، لیکن حریص ہو تکثیر کلام کا۔ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا، وہاں گئے، ملاقات ہوئی طور پہ، تو کیا کہا؟ وَمَا بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری فضیلت بیان کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، لاٹھی کی۔ بس کہنا یہی کافی تھا کہ لاٹھی ہے، لیکن نہیں، لاٹھی کے فضائل بیان کیا، اوصاف بیان کیے۔ اس کا راز یہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا اس لیے انہوں نے تھوڑا بات لمبی کر دی، ٹھیک ہے، پھر کبھی یہ توجہ ہو نہ ہو، کبھی یہ ملاقات، اور پھر کبھی دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے نہ ملے، اس لیے کیا کیا، اس نے بڑھا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو موسیٰ کو جیسے اللہ سے بات کرنے کی لذت مل رہی تھی اور وہ بڑھائے جا رہے تھے، ایسے ہی حافظ ہو جو بڑھایا جائے کہ چلو پاور اور پڑھ لیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، ہے کہ نہیں، مسجد میں پہلے پہنچ کے تھوڑا اور پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں، تو یہ کیا ہے، کسی نماز میں نیت نفل میں عبادت تھوڑا بڑھا دیا پاور، یہ کیا ہے، یہ کثرت تلاوت کے اسباب، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر قرآن خود بسیرا لے گا، ٹھیک ہے، خود جو ہے ٹھہرے گا، اور اگر نہیں، حافظ جی مولوی صاحب کہلانے کا شوق، وہ تو بہت آج کل تو جعلی بھی ڈگریاں بکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے لوگ ٹھپا مروا کے لا کے لگوا لیتے ہیں، تو اس لیے ہر دنیا کے ہر اس میں یہی چل رہا ہے، تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن ہمارے لیے کیوں آیا ہے؟
اور قرآن کا نفع ہمیں کتنا مل رہا ہے، اس قرآن سے ہی پوری دنیا قائم ہے، یاد رکھنا، چاہے مدرسے والوں کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن اس قرآن کے ہی فیض سے دنیا قائم ہے۔ جس دن یہ اٹھتا جائے گا پھر وہ دنیا کھڈر کی طرف تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ نفع اس سے قرآن کے حافظ کو اٹھانا چاہیے، کثرت تلاوت کا نفع، پھر اس کے احکام پر عمل کا نفع، اس کے اخلاق کو اپنانے کا نفع، اس کے معاملات اور معاشرات کو جان کر اپنی زندگی میں لانے کا نفع ہر صاحب قرآن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ کیا ہے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور قرآن کریم کے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کو نکالنے کی توفیق دے۔ اس کے خزانے کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے زمین میں چھپے ہوئے خزانے ساری دنیا ٹٹول رہی ہے کہ نہیں؟ بھاگلپور والے تو تانا بانا میں پریشان ہیں، لیکن دنیا کو جا کے دیکھو تو وہ نیچے جو ہے تار ڈالے جا رہے ہیں ہر جگہ۔ کیا ہے کہ کہاں ڈیزل، کہاں پیٹرول، کہاں سونا، کہاں شادی، ساری دنیا کھنگال رہی ہے، ٹٹول رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن خزانہ دنیا کا ختم ہو رہا بھائی؟ نہیں ہو رہا۔ لامتناہی خزانہ انسانوں کے لیے اللہ نے جو قیامت تک کے لیے رکھا تھا وہی نہیں پورا ہو پا رہا ہے۔ تو قرآن تو یہ جنت تک کا خزانہ ہے، اس کے ٹٹولنے والے تو ٹٹول کے ہے کہ نہیں، دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی کچھ ملا نہیں، ابھی کیا ہے، ابھی کچھ اس کا ہے کہ نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں القرآن یفسرہ الزمان، قرآن کی تفسیر زمانہ کرتا ہے، زمانے آئیں گے، وقت گزرے گا اور اس کی خوبیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اسی سے ابو حنیفہ نے مال مسالے نکالے، اسی قرآن سنت سے حضرات ائمہ اربعہ نے اور مجتہدین نے نکالے، اسی سے تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یہی زمین کسی کے پاس کشمیر میں ہے، وہ زعفران بو رہا ہے، اور یہی زمین بھاگلپور والے سبزی اور ہے کہ نہیں آلو بو رہے ہیں۔ زمین تو یہی قرآن ہے جس کو تم پھٹ دے اٹھائے اور پھٹ دے رکھے۔ اسی قرآن سے جو ہے امام شافعی پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اسی قرآن سے امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، سمجھ گئے؟ تو کم سے کم یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابھی کچھ ملا نہیں ہم کو، ابھی جتنی پیاس بڑھے گی اتنی اس قرآن کا نفع ملتا چلا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں آیت سکھائی، رب زدنی علما، کہ اے اللہ آپ علم میں تھوڑا ہمیں اور ترقی دیجیے۔ جو پوری زندگی لے چکے تھے، آخری آپ کی زندگی کے آخری ایام کی دعا اللہ نے سکھائی، وقل رب زدنی علما، جبکہ خود فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین آخرین کا علم ملا ہے۔ اس کے بعد بھی علم قرآن سے، علم شریعت سے نبی کا پیٹ نہیں بھرا۔ تو علم ایسی چیز ہے جس کا چسکا باقی رہے، جس کی پیاس بڑی رہے۔ جس کے اندر پیاس نہیں علم کی، علم ملا ہی نہیں اس کو۔ اگر مزید کا اور مزید آگے ترقی کا خیال نہیں آ رہا ہے تو وہ کیا ہے، علم ناشنا ہے، قرآن اس پر اترا نہیں، گزرا ہے بس۔ لو انزلنا هذا القرآن علی، یہ قرآن کہیں پہاڑ پہ بھی اتر جائے، پہاڑ کو ہلا دے گا، خوف و خشیہ پیدا کر دے گا، اور تمہارے اندر نہیں پیدا ہوا خوف و خشیہ تو قرآن اترا ہی نہیں، سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ جیسی بے حس چیز کو بتایا کہ اس قرآن سے متاثر رہے بغیر نہیں رہ سکتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اور اگر یہ انسان پڑھ کے خاشع متصدع نہیں ہوا تو قرآن اس پہ اترا نہیں اترا۔
مرور ہوا ہے قرآن کو، ادھر سے گزر گیا آدھی طوفان کی طرح، تمہارے اوپر اترا نہیں۔ جس دن اتر جائے گا اسی دن جب قرآن کا اثر پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ خوف و خشیہ پیدا ہو جائے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ علماء پر خوف و خشیہ نہیں پہنچا، علم سے وہ محروم رہا، علم نصیب نہیں ہوا، علم کے آس پاس سے گزر کے چلا آیا۔ ٹھیک ہے، بس دعا کرو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگی پر ہے کہ نہیں اتار دے، اعضاء جوارح پہ اتارے، ہماری زبان پر اتارے، ہماری آنکھوں پہ اتارے، سر سے اعضاء جوارح جتنے ہیں اس کی حفاظت قرآن کے اترنے سے ہی ہوگی، ورنہ مار مار کے پھینکے جا رہے ہیں کہ نہیں آ جگہ، جیسے سبزی بھاجی کی طرح کاٹ کے مسلمان پھینکا جا رہا ہے، قرآن اس پر ہے ہی نہیں، جو بولٹ پروف حفاظتی انتظام اللہ کا تھا وہ ہے ہی نہیں، اب ظاہر ہے ختم۔ کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی کو اس کے ہی محافظین نے بھون دیا، کیوں؟ بولٹ پروف اس دن نہیں پہنے ہوئی تھی، مارا تو سب جھرنا ہو گیا۔ آج مسلمان قرآن اتار کے زندگی گزار رہا ہے، قرآن کو اتارے ہوئے تو جتنی گولیاں چل رہی ہیں سب گھستی چلی جا رہی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر تمہاری حفاظت کا سامان تھا، تم نے اسے انگلش میڈیم میں ہے کہ نہیں داخلہ لے کے چھوڑ دیا، الف با تا سے واقف نہیں، علم ترا کی صورتیں یاد نہیں، بس مسلمان کو شوق ہو گیا کہ ہے کہ نہیں کیا ہے بے قرآن کی ترقی کرے گا، تو بے قرآن کی ترقی کیسی کرے گا بھائی؟ ایسی کرے گا جیسی آج کل چل رہی ہے۔ تو دعا کر لو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کی بھی توفیق دے، ٹھیک ہے بس، ورنہ حافظ جی مولوی صاحب رہنا کیا ہے کافی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین لا علینا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے علوم کا نفع عطا فرما، الفاظ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس کے معانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے تمام فیوض و برکات سے مالا مال فرما۔ اللہ ان بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، قرآن کریم کو یاد رکھنا سہل فرما اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، بار بار پڑھنے کی اور تکثیر تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے اس قرآن کریم کے فیوض و برکات سے ان کے والدین کو بھی منتفع فرما اور پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی شان جزا بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت معرفت عطا فرما، ہمیں تمام علوم شریعت سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آج یہ قرآن سنت ہمارے علم میں موجود ہے پھر بھی عمل میں نہیں رہا، اے اللہ ہم سب کو اس کے لیے معاف فرما اور ہمیں عامل بالشریعت عامل بالقرآن بنا۔ اے اللہ شریعت سنت پر عمل اس کی اشاعت ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء کی شان اور صفات نصیب فرما۔ کیسے سمجھدار وہ لوگ ہیں جو اسی ہاتھ پیر سے تیرے جیسے قریب مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی خوشیوں والا عمل عطا فرما، اپنی خوشیوں کا کام عطا فرما اور ناخوشی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ نفس و شیطان کے پیچھے جا کر ہلاک ہونے سے بچا، نفس و شیطان کی اے اللہ بالادستی میں زندگی گزارنے سے محفوظ فرما۔
آج ہماری زندگی ہمارے سارے اعضاء جوارے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور پورے عالم اسلام کو قوی فرما دے، عالم اسلام کو غالب کر دے، عالم اسلام کو عادل فرما اور انصاف کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی محبت معرفت والا انسان بنا۔ اے اللہ مدرسے میں برکت عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو دین پر عمل اور اس کی اشاعت کے لیے قبول فرما، اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خوشیوں کا اہتمام کرنے کا ہم سب کو جذبہ نصیب فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔